سب سے پہلے تو ہمارا یہ پختہ ایمان اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس آنے والی تمام بیماریاں، مصیبتیں، آفات و بلیات، مشکلات، ٹینشنیں، پریشانیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی، 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے۔ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا پابند نہیں کیا۔ دو راستے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ ایک ہوتا ہے نام کا مسلمان جو اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ نام کا مسلمان جو صرف اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ دوسرا ہوتا ہے مومن جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے، جو اللہ کی ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو نام کا مسلمان ہوتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ مل جائے، اگر اسے کاروبار میں سے نفع مل جائے، اگر اس کے مال میں، رزق میں برکت نصیب ہو، اسے کوئی بھلائی مل جائے، بھلائی نصیب ہو جائے، تو کہتا ہے یہ تو میری محنت کی وجہ سے ہوا، یہ تو میری وجہ سے ہوا، میں نے محنت کی، مجھے محنت کا اجر ملا۔ اور جب اسے کوئی نقصان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، جب اسے کوئی خسارہ ملتا ہے، جب اسے رزق میں کمی آنے لگتی ہے، جب کوئی نقصان ہوتا ہے، تو یہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا ہے اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے خسارے میں ڈال دیا، تو نے مجھے نقصان میں ڈال دیا، مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب سنو، جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے، جب اسے نفع ملتا ہے، جب اسے رزق میں برکت ملتی ہے، جب اسے خوشحالی ملتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے مالک یہ تو تیری طرف سے مجھے انعام ملا ہے۔ اور جب اسے کوئی نقصان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، جب اسے نقصان یا خسارہ ملتا ہے، تو یہ کہتا ہے یہ میری ہی کوتاہی کی وجہ سے ہوا، یہ میری ہی کمی کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہوتی ہے مومن کی علامت۔ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تو کہتا ہے یہ میری کوتاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا، ورنہ میرے اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ مجھے پریشانی میں مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ مجھے نقصان میں ڈال دے۔ وہ مالک جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، وہ میرا برا کیسے چاہ سکتا ہے، وہ مجھے پریشانیوں میں کیسے ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بیان فرمایا جو تمہیں پریشانیاں ملتی ہیں، مصیبتیں، مشکلات، آفات و بلیات، ٹینشنیں، پریشانیاں جو تم تک پہنچتی ہیں، یہ تمہارے ہی کردار کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، میں رب کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ میں تمہیں پریشانیوں میں ڈالوں، غموں میں ڈالوں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 قسم کے لوگ ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، 5 قسم کے لوگ ہر وقت مصیبتوں میں، مشکلات میں، ٹینشنوں میں، آفات و بلیات میں مبتلا رہتے ہیں۔ 5 قسم کے لوگ، ان کا ہر اٹھنے والا قدم انہی پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، انہی مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بدقسمت لوگ ہیں کون کون سے جو ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں؟ فرمایا پہلے وہ لوگ
جن کے گھر میں انہی کی وجہ سے ان کے گھر میں رہنے والی کوئی بھی خاتون روتی ہو۔ نمبر 1، جن کے گھر میں انہی کی وجہ سے ان کے گھر کی کوئی بھی عورت روتی ہو۔ ایسے لوگ ہر وقت پریشان حال رہتے ہیں۔ 4 روپ ہیں عورت کے: عورت ماں، عورت بیٹی، عورت بہن، عورت بیوی۔ فرمایا جو انسان اپنی وجہ سے عورت کی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، جو انسان اپنی وجہ سے ماں کو رلاتا ہے، بہن کو رلاتا ہے، بیٹی کو رلاتا ہے، بیوی کو رلاتا ہے، فرمایا کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، کبھی بھی اسے چین نہیں ملتا، اس کا دل ہر وقت بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو رلانے والے شخص کا سکون چھین لیتا ہے، کسی کو تڑپانے والے شخص کا چین و قرار چھین لیتا ہے، اس کی زندگی اس کے لیے اجیرن بنا دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم غموں سے دور ہو جاؤ، پریشانیوں سے دور ہو جاؤ، فرمایا عورتوں کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالا کرو، اپنی عورتوں کو مارا نہ کرو، اپنی عورتوں کو ڈانٹا نہ کرو، عورتوں کو رلایا نہ کرو۔ جس گھر میں عورت روتی ہو، ناجائز روتی ہو، اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک ایسے مکان کے قریب سے ہوا جہاں ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا، بیوی زارو قطار رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آپ رکے، باہر دستک دی، اندر سے ایک شخص باہر نکلا، کون رو رہی ہے؟ کہا میری بیوی رو رہی۔ کیوں جگڑ رہے ہو؟ کہا یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے چتر پولے کھا رہی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رو رہی ہے، اسے سزا مل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ تمہارا اپنا ہی میاں بیوی کا معاملہ ہے، مگر ایک بات سن لو، جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں عورت روتی ہو۔ فرمایا اپنی عورتوں کو نہ رلایا کرو۔ دوسرے لوگ جو ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، غموں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، چرچا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر! نماز کا ذکر آیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بے نمازی مر جائے اسے کفن مت دو، اسے غسل مت دو، اسے خوشبو مت لگاؤ، اسے کندھا مت دو، آخر میں ولیوں کا ولی، ولیوں کا سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز نہ دفنانا، ورنہ اسی کی وجہ سے دوسرے مردوں کو عذاب بھگتنا پڑے گا، دوسرے مردوں پر قہر ٹوٹے گا، عذاب ٹوٹے گا۔ ان کو پریشان مت کرنا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفنانا۔ فرمایا قیامت کے دن جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، بے نمازی کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ بے نمازی کو گنہگار مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، سیاکار مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بے نمازی کو جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نمازیوں کے چہروں پر 3 طرح کی سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، 3 سطریں، پیشانی پر 3 لفظ لکھے ہوئے ہوں گے۔ پہلی سطر پر لکھا ہوگا یہ کافر ہیں، چاہے وہ دنیا میں مسلمانوں کے گھر میں پلے، مسلمانوں کے گھر میں کھایا پیا، ساری زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزاری، ان کی اولاد مسلمان، ان کے والدین مسلمان، ان کے عزیز و اقارب جس بستی میں رہتے تھے تمام کے تمام لوگ وہ مسلمان۔ دنیا والوں کی نظروں میں تو وہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان نہیں ہیں، رسول اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن بے نمازی کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ کافر ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر اس لیے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا،
مومن مومن اس لیے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، مومن مومن اس لیے، اللہ کا محبوب اس لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا دوسری سطر پہ لکھا ہوگا اس نے اللہ کا حق غضب کیا، تیسری سطر پہ لکھا ہوگا یہ وہ بدقسمت شخص ہے، بدبخت شخص ہے جس نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا۔ فرمایا قیامت کے دن مرد ہو، عورت ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، والدین ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم اللہ کو سجدہ کرو۔ ہر ایک انسان سجدے میں گر پڑے۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، گنہگار، بدکار، سیاہکار، تمام کی تمام اولاد، 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی تمام امتیں سجدے میں گر پڑیں گی۔ ہر ایک انسان سجدہ کر رہا ہوگا، ان میں سے ایک شخص ایسا بدقسمت ہوگا جو سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا مگر نہیں کر پائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ بے نمازی ہوگا۔ بے نمازی اس دن خدا کو سجدہ نہیں کر پائے گا، اس کی کمر میں لوہا ٹھونک دیا جائے گا، سریا ٹھونک دیا جائے گا، یہ اکڑ جائے گا، اس طرح اکڑے گا جس طرح یہ اس دن بھی تکبر کر رہا ہو، فخر کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کوشش کرے گا سجدہ کرنے کی۔ جب ساری کائنات سجدے میں جھکی ہوئی ہوگی، یہ بدقسمت کھڑا ہوگا، سجدہ نہیں کر پائے گا۔ لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے وہ بدقسمت، تو وہی بدقسمت ہے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ، میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے، میں گاؤں میں نکل جاؤں، گھروں میں نکل جاؤں، میرا جی چاہتا ہے دیکھوں جس گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، جس گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، جس گھر میں رہنے والے میاں بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب نے صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی، جا کر آگ نہیں لگائی۔ اگر جا کر آگ لگا دیتے کائنات کا کوئی بھی گھر باقی نہ بچتا، سلامت نہ رہتا، پوری کائنات جل کر راکھ ہو جاتی۔ اگر میرے نبی جا کر آگ لگا دیتے، میرے نبی نے آگ نہیں لگائی، نبی نے صرف چاہا ہے، نبی نے صرف چاہا ہے۔ نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی، اللہ نے جو ہمارے گھروں میں آگ لگائی، وہ تمام لوگوں کے سامنے، مال کے ہونے کے باوجود بھی، مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اولاد ہے نافرمان نکلی، اولاد ہے منہ پہ چھتر مارتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اولاد نے عزت والی پگڑی خاک میں ملا دی۔ مجھے بتاؤ یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل ہر وقت بے چین بے قرار، پتہ نہیں سکون کہاں گیا، سکون کا جنازہ نکل گیا، بے سکونی عروج پر آ گئی، دکھ عروج پر آ گئے، پریشانیاں عروج پر آ گئی، پتہ نہیں خوشیاں کہاں گئی۔ یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا کسی خوبصورت بستی سے گزر ہوا، اس نے عالی شان بنگلے، عالی شان مکان، بستی میں رہنے والے خوبصورت لوگ دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بستی اور بستی میں رہنے والے لوگ اتنے خوشحال۔ خیر آگے چلا گیا، کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی بستی سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے، بستی تباہ و برباد ہو گئی، ایک گھر بھی نظر نہیں آ رہا، بستی کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی۔ وہاں ایک عالم دین رہتے تھے
اس اللہ والے نے اس عالم دین سے پوچھا حضرت آخر کیا ہوا، اس کی خوبصورتی بدصورتی میں کیسے بدل گئی؟ عالم دین نے کہا کہ وجہ اصل میں یہ ہے، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہماری بستی کو تباہ و برباد کر ڈالا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ہماری خوبصورت بستی کو بربادی میں بدل دی، تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے اتنا تو بتا دو، جس بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا ہو، اس کی نحوست اتنی پڑتی ہے کہ سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے رہنے والے تمام کے تمام لوگ بے نمازی ہوں، وہاں برکتیں کہاں سے آئیں، وہاں سکون کہاں سے آئے، وہاں راحت کہاں سے آئے، وہاں دل کو چین قرار کہاں سے ملے؟ فرمایا تیسرے لوگ جو ہر وقت غموں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ ہیں والدین کو ان کی غربت کا تانا دینے والے لوگ، باتوں باتوں پہ والدین کا دل دکھانے والے، والدین کی عزت کو پامال کرنے والے، عزت والی پگڑی کو خاک میں ملانے والے، والدین سے دعائیں لینے کے بجائے بد دعائیں لینے والے لوگ، یہ بھی ہر وقت غموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ چوتھے لوگ جن کی وجہ سے کوئی پریشان ہو، جن کی وجہ سے کوئی دکھی ہو، جن کی وجہ سے کسی کو درد ملا ہو، دکھ ملا ہو، دل دکھانے والے لوگ، دل کا چین قرار برباد کرنے والے لوگ۔ یاد رہے کسی کو پریشان کرنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پاتا، کسی کو دکھ دینے والا انسان سکھ کی سانس نہیں لے پاتا۔ فرمایا پانچویں وہ لوگ جو کام کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے۔ فرمایا یہ 5 بدقسمت لوگ وہ ہیں جو ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، جو ہر وقت غموں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اب ان غموں کی دلدل سے نکلنے کا کوئی حل تو ہوگا، ایک ہی حل ہے، وہ ہے استغفار۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، آفات و بلیات کی پکڑ میں آ جاؤ، پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاؤ، بے برکتی کی دلدل میں پھنس جاؤ، تمہارا سارا کا سارا گھر بے چینی، بے قراری کی دلدل میں پھنس جائے، تو ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے استغفار۔